السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ڈسکوری ٹی وی۔ خوش آمدید خاموش وادی میں، جہاں ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں میکسیکو میں واقع ایک پراسرار علاقے میں جو عجیب و غریب واقعات کے لیے مشہور ہے، اور اسے میپیمی سائلنٹ زون بھی کہتے ہیں۔ اس دلفریب یوٹیوب ویڈیو میں ہم اس دور دراز اور پراسرار ماحول کے ارد گرد کے افسانوں، بے ضابطگیوں اور سازشوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ کرۂ ارض پر متعدد عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور ہم عام طور پر ان واقعات کی وضاحت کے لیے سائنس پر انحصار کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات سائنسدان بھی حیران رہ جاتے ہیں اور اس قسم کی غیر معمولی سرگرمیوں یا واقعات کا مناسب جواز فراہم نہیں کر پاتے۔ اسی طرح کے کچھ واقعات خاموشی کے پراسرار زون سے جڑے ہوئے ہیں، جو کہ شمالی میکسیکو کے صحرا کا ایک پراسرار علاقہ جسے ٹرائیو کہا جاتا ہے، ماپیمی بائیوسفیئر ریزرو کے اندر واقع ہے، اور اسے عجیب و غریب واقعات کے لیے جانا جاتا ہے۔ خاموشی کا یہ علاقہ، جسے لا زونا ڈیل سائلنسے بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں کمپاس کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں اور ریڈیو اور سیٹلائٹ سگنل کام نہیں کرتے۔ اسے شمالی میکسیکو کا برمودا ٹرائی اینگل بھی کہا جا سکتا ہے۔ میکسیکو کے زون آف سائلنس میں پہلا عجیب و غریب واقعہ 1930 کی دہائی میں ہوا، جب فرانسسکو سارابیا نامی پائلٹ نے کہا کہ اس کے تمام برقی آلات ناکارہ ہو گئے اور اس کے ریڈیو نے علاقے پر پرواز کرتے ہوئے کام کرنا چھوڑ دیا۔ بعد میں 1970 کی دہائی میں ایک خرابی کا شکار امریکی میزائل نیو میکسیکو میں وائٹ سینڈز میزائل 20 سے لانچ کیا گیا اور اس مقام کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے اس علاقے کی کشش نے اپنی طرف کھینچ لیا ہو۔ اس علاقے میں موجود مقامی مقناطیسی میدانوں کی وجہ سے، جو ایک بلیک زون پیدا کرتے ہیں، کسی بھی قسم کی نشریات بشمول ریڈیو اور سیٹلائٹ سگنلز اس علاقے میں کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، جس سے سائٹ کا مشہور نام یعنی خاموش وادی زون آف سائلنس ظاہر ہوتا ہے۔ اس معاملے کی تحقیقات ایک راکٹ سائنسدان ورنر وون براؤن نے کی، جنہوں نے اپنے خلائی پروگرام میں امریکہ کی مدد کی۔ وان برون 28 دن کے لیے یہاں موجود تھے۔ بینجمن پالسوس، جو زون آف سائلنس کے ایک پرستار ہیں، ان کے والد قریبی شہر کے میئر تھے، نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکی عارضی ہاسٹلز، لیبارٹریز، کچن، طبی سہولیات لے کر آئے اور انہیں یہاں صحرا میں نصب کر دیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے براہ راست ہیوسٹن میں سامان لے جانے کے لیے ایک ٹریک بھی بنایا، جس پر ٹرین کے ذریعے انہوں نے تقریباً 1 ٹن ملبہ منتقل کیا۔ اس کے بعد سے خاموشی کے اس زون میں تحقیق کی جا رہی ہے، جو میکسیکو کی ریاستوں کوویلا، ڈورانگو اور چیہواہوا کی سرحد پر واقع ہے، اور میکسیکو کی حکومت نے اس علاقے کی منفرد ماحولیات اور جنگلی حیات کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں ایک تحقیقی مرکز بھی قائم کیا ہے۔ نظریہ سازوں کا خیال ہے کہ حکومت اس سے کہیں زیادہ تحقیق کر رہی ہے، جس کا وہ اظہار کرتی ہے، کیونکہ یہاں کئی ایسی غیر معمولی واقعے رونما ہو چکے ہیں جو تحقیق کے لیے دلچسپ موضوعات بنے ہوئے ہیں۔ یہ مقام بھی ایک الکا ہاٹ اسپاٹ ہے۔ اٹلس اوبسکورا کے مطابق یہاں ایک ہی رینچ پر 2 شہاب ثاقب اترنے کے واقعات نوٹ کیے گئے ہیں، ایک 1938 میں اور دوسرا 1954 میں نوٹ کیا گیا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان شہابیوں کی باقیات میں مقناطیسی خصوصیات ہیں جو اس بات کی وضاحت کر سکتی ہیں کہ خلا سے آنے والی لوہے سے بھرپور اشیاء یہاں آ کر کیوں آنڈڈ اپ ہوں۔ یہاں اسی طرح کی دوسری غیر معمولی سرگرمیوں کی اطلاعات بھی دی جاری رہی ہیں، جیسے کہ عجیب و غریب روشنیوں کا نظر آنا، UFO کی موجودگی، اور ماورائے زمین کے رابطوں کے لیے بھی اس علاقے کو دنیا بھر میں شہرت حاصل ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ بھی ہے کہ اسے ماضی میں اور اب ایک غیر معمولی پورٹل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اس مہم کے رہنما اگسٹو ہیری ڈی لا پینا یہاں تحقیقی سرگرمیوں کے دوران انتہائی مایوس تھے، کیونکہ وہ مستقل طور پر ریڈیو سگنلز حاصل کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ اس علاقے کی وجہ سے تمام ریڈیو سگنلز مسدود ہو جاتے ہیں اور کمپاس کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔
اگرچہ اس عجیب و غریب صورتحال کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہے، یہاں فلکیاتی سرگرمیوں اور عجیب و غریب آوازوں کے بارے میں افواہیں طویل عرصے سے مشہور ہیں۔ اگرچہ یہ شاید کچھ ایسی مثالیں ہیں جن کی وضاحت نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن اس علاقے میں ماورائے زمین ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں ملنے والی اطلاعات کی تصدیق کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ اگر خاموشی کے اس زون کو ایک نادر مقناطیسی کشش کا علاقہ بتایا جاتا ہے تو یہاں ہونے والے مقامی نوعیت کے واقعات اور ان کے اثرات کی شدت کے بارے میں قیاس رائے ہی کی جا سکتی ہے۔ تاہم جب آپ اس دنیا اور عقل و خرد سے ماورا واقعات کے بارے میں متعدد رپورٹس کو شامل کرتے ہیں تو آپ کو اس پراسرار وادی میں ہونے والی سرگرمیوں کا ایک ایسا شعبہ ملتا ہے جو سائنسی سروے کا مطالبہ کرتا ہے۔ کئی سال کی کوششوں کے بعد یہاں بائیوسفیر ریزرو میں ایک ریسرچ اسٹیشن بنایا گیا ہے جو اب پوری دنیا کے سائنسدانوں اور ماہرین حیاتیات کو اپنی جانب راغب کرتا ہے جو باقاعدگی سے اس علاقے میں پائے جانے والی نباتات اور حیوانات کا مطالعہ کرنے آتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔